الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ 20ویں پارے کی بالکل اخیر کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی جا رہی ہیں. ان آیتوں سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اگر وہ ذہن میں رہے تو ان آیتوں کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ نے ان آیتوں سے پہلے کچھ قوموں کے حالات کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، اور سب کے بارے میں بتایا کہ یہ سب شرک کے اندر مبتلا تھیں. ان کا عقیدہ یہ تھا اپنے معبودوں کے متعلق کہ جب بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی تو یہ معبود ہمارے مددگار بن جائیں گے. پریشانی آئے گی یہ معبود ہٹا دیں گے. یہ معبود ہماری قسمت، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں. انہیں خوش کر کے ہمیں روزی ملے گی، ہماری آفتیں یہ دور کر دیں گے. اللہ نے گزشتہ آیات میں بتلایا کہ جب قوم نوح کو پانی میں تباہ کیا گیا، قوم لوط کو زمین سے آسمان پر اٹھا کر دے مارا، قوم عاد کو ہواؤں نے تباہ کیا، قوم سمود کو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کیا، تو بتاؤ ان کے یہ دعوے بالکل کھوکھلے ثابت ہوئے. جب ان کی بربادی کا فیصلہ ہوا، کوئی دیوی دیوتا، کوئی فرشتہ، کوئی جن کی پوجا کی جا رہی تھی کچھ کام نہ آیا. تو اللہ ان کے ان معبودوں کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تم لوگوں نے جس خدا کو چھوڑ کر نا خدا کو خدا بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی جالے کی طرح ہے. مکڑی کا جالا آپ سمجھتے ہیں بڑا کمزور ہوتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور بعض اوقات تو پھونک سے، ہوا سے ٹوٹ جایا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تمام معبودوں کی مثال مکڑی کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے اگر وہ لوگ جان لیں. یعنی ان کے دعوے بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسی کمزور چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ
تو زبردست حکمت والے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن میں ان کے عقیدوں کو کہیں مچھر سے کہیں مکھی سے تشبیہ دی جاتی تھی تو کہنے والے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن بھی کیا کتاب ہے جس کے اندر کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں مکھی کا ذکر ہے، اور کہیں اللہ نے مکڑی کے جالے کو تشبیہ دی ہے ان کے عقیدوں کے ساتھ، تو یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ صرف اعتراض ہے اس لیے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے یا ایک سمجھنے والوں کے لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ اللہ کمزوری میں، کسی چیز کی کمزوری میں جو مثال پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ان تمام معبودوں کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لہذا کمزوری میں اگر مثال یہ دی جاتی ہے تو قرآن پر اس سے اعتراض نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن کے یہ انتہائی جامع ہونے کی دلیل ہے کہ مثال بھی دی جا رہی ہے کمزوری میں تو اس سے زیادہ کوئی کمزور چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں، سیارات کو پیدا کیا، اور اللہ کی حکمت کے مطابق یہ چاند، سورج، ستارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ اللہ کی مخلوق میں غور کر کے لگاؤ۔ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ اگر آدمی زمین پر غور کر لے کہ جس زمین پر ہم اور آپ آباد ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اس کی رفتار، زمین کی رفتار 1000 میل فی گھنٹے کے اعتبار سے ہے، اگر یہ رفتار گھٹ کر 100 میل فی گھنٹے کے اعتبار سے گھومے تو دن اور رات 10 گنا زیادہ لمبے ہو جائیں، یا اگر یہ زمین جو گھوم رہی ہے اگر اس کی رفتار 10 گنا بڑھ جائے تو پھر آپ دیکھیں دن ہی 2.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اسی طرح لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ سورج جو ہم سے اتنا دور نظر آتا ہے اگر اللہ اس کو ہمارے قریب کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ انسان فرائی ہو جائیں گے۔ یہ چاند جو آپ کو ہم سے اتنا دور نظر آتا ہے اگر اللہ اس کو دنیا سے قریب کر دیں تو سمندروں کے اندر جو لہریں ہوں گی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اپنی حکمت سے پیدا کیا، اپنی مصلحت سے پیدا کیا، اور یہ کام کر رہے ہیں تو انسان تو اس میں ایک ذرے کے برابر ہے، لہذا انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے اس نظام کو پیدا کیا، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس پوری کائنات میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی دلیلیں ہیں۔ شروع کی آیات میں اللہ نے تمام گمراہ قوموں کے عقائد کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی، کمزور ہونے کے اعتبار سے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے آگے اللہ خالق و مالک ہیں، حکیم ہیں، اپنی مصلحت کے اعتبار سے کائنات کا نظام چلایا کرتے ہیں، لہذا اللہ کے آگے یہ تمام معبودان باطلہ مچھر یا یہ کہا جائے مکڑی کے جالے کے برابر ہے، برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیں۔ تو جب مکڑی کا کمزور ہوتا ہے تو ان کے عقائد بھی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں کہ چھوٹی موٹی دلیلوں سے ٹوٹ جائیں گے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ یہ مچھر کی، مکڑی کی، مکھی کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں، یعنی ان مثالوں کو سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا جائے، پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا یا بدلہ ملے گا۔ اگر آخرت کی زندگی آنے والی نہ ہو تو کائنات کو پیدا کرنے کا یہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا اس کائنات کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی اس پوری کائنات میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔